السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، ساری انسانیت کے آپ سردار ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کو، آپ کے خاندان کو سب سے بلند عالی مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ جو عزت، جو شرافت، جو مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، وہی مرتبہ، وہی شرافت، وہی عزت اللہ نے آپ کے گھرانے کو عطا فرمائی۔ درود شریف ہم پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اور آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے خاندان والوں پر بھی ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ اور میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ یہ آپ نے فرمایا کہ آپ سکھاؤ ان بچوں کو کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر اہل بیت کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی، آپ کے نواسوں کی، کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، اور دوسرا میرا خاندان ہے۔ اسی لیے دوستو کہ جتنا ان چیزوں کا، ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا، اتنا ہی ہمارے اندر ان سے محبت بھی پیدا ہوگی اور ان کی خوبیاں ہماری زندگیوں میں آئیں گی۔ تو آج کی مجلس میں تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ جس طرح حسن کے گھر پیدا ہونے پر آئے، اسی طرح حضرت حسین کے پیدا ہونے پر بھی گھر آئے، اور آپ نے خوشخبری دی، اور اس بچے کو لے کر آپ نے اذان دی، اقامت کہی، اور فرمایا کہ کیا نام رکھا؟ حضرت علی سے پوچھا نام کیا رکھا؟ فرمایا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا، فرمایا ان کا نام حسین ہے۔ روایتوں میں آتا ہے پہلے بیٹے کا نام بھی حرب تھا، آپ نے حسن چینج کیا، دوسرے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا تو آپ نے حسین چینج کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تیسرے صاحبزادے ہیں حضرت محسن، ان کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا تھا۔ حرب کے معنی ہیں یعنی بہادر، یعنی جنگ میں لڑنے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حسن، حسین، محسن، تو ان کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے عقیقہ فرمایا، 2 بکریاں ذبح فرمائی، بال صاف کروایا، اور اس کے وزن کے بقدر چاندی کی قیمت کو صدقہ کروایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھے، اور ان کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا چہرہ اور ان کا جو جسم تھا، ان کا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھا۔ یعنی حضرت حسین
سر سے لے کر پیر تک، سر سے لے کر سینے تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اس کے برعکس، کہ سر سے لے کر سینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، اور سینے سے لے کر جس پورا پیر جو ہے نا حضرت علی کے مشابہ۔ الحسین اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صدرہ الی قدمیہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جسم تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بالکل مشابہ تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، روایتوں میں بہت اتنے کثرت سے واقعات ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے، کہ آپ نے جو ان کے ساتھ محبت کی، آپ نے ان کے ساتھ جو تعلق قائم کیا۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک گلی کے اندر، تو دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے صحابہ سے آگے نکل کر حضرت حسین کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے کہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ تو بچے جیسے بھاگتے ہیں اس طرح حضرت حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑنے لگے، کھلانے لگے۔ جب آپ نے انہیں پکڑ لیا تو اپنے جسم سے چمٹا لیا اور بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر ان کے لیے دعا فرمایا کہ حسین منی و انا من، حسین منی و انا من، حسین مجھ میں سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور پھر دعا کی، اے اللہ حسین سے محبت فرما، میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں، اور ہر اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ من احب ھذا فقد احبنی، جو اس حسین سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بات کئی مرتبہ آپ نے صحابہ کے درمیان آپ نے عرض کی ہے۔ حضرات صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، حضرت حسین سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا جو شخص کسی جنتی نوجوان کو دیکھنا چاہے وہ حسین کو دیکھے، آپ نے اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سینے سے چمٹا لیتے، بوسہ دیتے، فرماتے ریحانہ، اسی لیے ان کا لقب ہے ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبودار پھول ہے یہ، خوشبودار پھول۔ ایک مرتبہ فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جو حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے نفرت رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسین سے کہ فرمایا حسین میرے ماں باپ تم پر قربان، تم دونوں اللہ کے نزدیک کتنے عزت والے ہو۔ یعنی سوچیں ان کا لقب کیا تھا، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت، بڑا تعلق، یہاں تک کہ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے تعلیم کی، تربیت کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت مدینہ منورہ کے اس پاکیزہ معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور نگرانی میں بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، سبحان اللہ، سوچیں ایمان اور تقوی کا نورانی ماحول ہے۔ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم و تربیت کا ماحول قائم کیا تھا، اس ماحول کے اندر انہوں نے اپنا بچپن وہاں گزارا ہے۔ ان کی آنکھیں اس ماحول میں کھلی ہیں۔ جب ان کی آنکھیں کھلی، ان کے ہوش آیا تو کیا دیکھا؟ وہ ایمان کا، وہ تقوی کا ماحول، وہ مسجد نبوی کی تعلیم اور تربیت کا ماحول، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کی جو زندگی تھی، گھر کا جو ماحول تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی ازواج مطہرات کا، اور خود ان کی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ایمانی تربیت بھری گود، اللہ اکبر، کیسا
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی جو ان کی نگرانی کرنے والا. تو سوچیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کے لیے، تربیت کے لیے یہ تمام وسائل ہیں، اور انہوں نے اس ماحول سے اپنے آپ کو ایسے بنایا اور ان کے اندر ایسی صفات، ایسی خوبیاں، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ایسا اونچا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انہیں خوشخبری سنائی، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ یہ دو میرے نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ جو لقب جو ملا شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ اس کے پیچھے خوبیاں ہیں، اس کے پیچھے وہ صفات ہیں، کیونکہ بندہ اللہ کے نزدیک صفات سے محبوب بنتا ہے، صفات سے مقبول بنتا ہے. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کم زمانہ پایا انہوں نے، لیکن اس کم عمری کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہت سیکھا. کبھی آپ کی گود میں، کبھی آپ کے منبر پر، کبھی آپ کے کندھوں پر، کبھی آپ کے قدموں کے درمیان، کبھی آپ کے پیٹھ پر سوار ہو رہے ہیں، کبھی آپ کو چادر سے لپٹا گیا اور دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کبھی سینے سے لگا کر پیار کیا جا رہا ہے، کبھی دعائیں مل رہی ہیں، کبھی سواری میں بٹھا کر ساتھ لے جا رہے ہیں، کبھی جو ہے نصیحتیں فرما رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نانا جان نے مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، بہترین اسلام اگر چاہتے ہو، اپنے اسلام کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنے اسلام میں خوبی لانا چاہتے ہو، ایک کام کر لو، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو. اس معاشرے کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہم سب کے لیے اس ایک مختصر سے جملے میں کتنی بڑی نصیحت دیکھیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی، ان کی جو شخصیت بنی، ان کی جو پرسنالٹی بنی، اس میں اس نصیحت کا بہت بڑا اثر تھا. من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، فضول باتیں، فضول کام، آدمی جتنا اس سے بچے گا، کرنے والے کاموں میں اس کا دل لگے گا اور کرنے والی چیزوں میں وہ آگے بڑھے گا. اور یہی وجہ تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عام طور پر جب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے، ان کا تذکرہ آتا ہے، تو ہم لوگ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی جو کربلا میں پیش آئی تھی، جو ان کی سیرت کا، ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اعزاز تھا، شرف تھا، وہی تذکرہ ہم کرتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی اور ایک نمونہ قائم کیا قیامت تک آنے والی امت کے لیے، یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن دوستو، اس کے علاوہ بھی ان کے اندر اور بھی خوبیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی جو روزانہ کی زندگی میں ہم اس کو اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں اس کو لا سکتے ہیں. عبادت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، تواضع کے اعتبار سے. ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، گھوڑے پہ سوار ہیں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان بڑا ہے، بڑے باپ کے، بڑی بیٹی کے بیٹے ہیں. دیکھیں لیکن تواضع دیکھیں تو راستے میں کچھ فقیر غربا بیٹھے کھانا کھا رہے تھے درخت کے نیچے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نوجوان چشم و چراغ جا رہے ہیں. ان غربا نے، ان فقراء نے کہا ہلم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ جائیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں، آ جائیے ہمارے ساتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی ذرا برابر جھجکے آپ سواری سے اترے اور ہاتھ دھوئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور زبان پر ایک آیت تھی، ان اللہ لا يحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ کھانا نوش فرمایا، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ تم میرے گھر پہ آنا، اور انہیں اپنے گھر بلائے اور ان کا بہت اکرام کیا. یہ تواضع تھی ان کے اندر. بعض مرتبہ آدمی کے ساتھ
کچھ خاندان کا، کچھ جو ہے نسب کا، کچھ اپنے باپ کا، کچھ اپنی ماں کا جو ہے انفلوئنس ہو جاتا ہے تو آدمی کا مزاج بگڑ جاتا ہے. لیکن نہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اپنی تربیت کیے ہوئے، تربیت یافتہ لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ. ہاں، ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں وضو کر رہے تھے. دیکھا ایک بوڑھے میاں بالکل ایسے وضو کر رہے ہیں کہ اعضائے وضو صحیح طریقے سے نہیں دھل پا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں. دیکھو، علم کے ساتھ ساتھ بات پہنچانے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو ان کا وضو غلط ہوگا، ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور بتائیں تو کیسے بتائیں، عمر میں بڑے ہیں. تو دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا. کیسی حکمت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے وہ بوڑھے جو صاحب تھے ان سے کہا، چچا جان، ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت اگر ہے تو آپ ہمیں وقت دے دیں، آپ ہمارا وضو دیکھ لیں. ہمارے وضو میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو آپ ہمیں متوجہ کر دیں تاکہ ہمارا وضو صحیح ہو، ہماری نماز صحیح ہو. چنانچہ دو بھائیوں نے وضو کیا سنت طریقے کے ساتھ، 2 رکعت نماز پڑھی. وہ چچا جان دیکھ رہے تھے ان بچوں کا وضو، ان نوجوانوں کا وضو، اور کہنے لگے، بیٹا تمہارا وضو دیکھ کر میں نے اپنا وضو درست کر لیا. یعنی دین کی بات، غلطیوں کو کیسے ٹوکا جاتا ہے. غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، ٹوکنے کا طریقہ جب تک نہ آئے ٹوکنا نہیں چاہیے. غلطیوں پر متنبہ کرنا، متوجہ کرنا، یہ ذمہ داری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سیکھنا ہے کہ کیسے بتایا جائے. اگر یہ چیز نہ سیکھی جائے تو پھر نقصان ہوتا ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن میں 1 سال کا فرق تھا. حضرت حسن کی ولادت کے بعد 1 سال بعد حضرت حسین پیدا ہوئے. دونوں بھائیوں میں 1 سال کا فرق ہے، لیکن بڑے بھائی کا ادب، بڑے بھائی کا لحاظ اتنا تھا حضرت حسین رضی اللہ، کیونکہ بڑے بھائی کا مقام ہے. اللہ نے جب اس کو بڑا بنایا ہے تو اس کا ایک مقام ہے. ایک جو مسئلہ آیا حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کا، اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دوسری تھی. لیکن جب حضرت حسن نے صلح کر لی اور بیعت کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی رائے کے اکرام پر انہوں نے بھی اپنی رائے کو بدل دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. علماء نے لکھا ہے یہ بڑے بھائی کا ادب ہے، ان کے دل میں ادب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی رائے کو بدلا اور حضرت معاویہ سے جو ہے انہوں نے صلح کر لی. دوستو یہ جو ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی موتیاں ہیں جو ہماری زندگیوں میں یہ پیدا ہونی چاہیے. ہماری زندگیوں میں یہ خوبیاں پیدا ہونی چاہیے. کیسے ان کے اندر صفات، ان کی عبادتیں، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کی سخاوت، اور علمی اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عربی زبان کے بڑے ماہر تھے، فصاحت اور بلاغت کے نقطوں کو جانتے تھے اور اس کی بڑی مہارت ان کو حاصل تھی. لوگ ان کے پاس دور دور سے سیکھنے کے لیے آتے تھے. اللہ نے علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی اللہ نے خوب نوازا تھا. ایک واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہے محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے لیکن دوسری بیوی سے. دونوں آپس میں جو ہے بھائی تھے، حضرت محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں میں ذرا سا کسی معاملے میں آپس میں جو ہے اختلاف ہو گیا. دونوں میں بات بن، گھروں میں ہوتا ہے، بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ جب ان دونوں کے درمیان کچھ اختلاف ہوا تو دونوں آپس میں بات چیت بند ہو گئی. محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ واقعہ سوچیں، دیکھیں ہماری زندگیوں کے لیے کتنا بہترین سبق ہے. خط لکھ رہے ہیں محمد ابن حنفیہ
اور لکھ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس خط میں شروع کیا بہترین القاب کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں دی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل ان کے بارے میں بتائے تھے، ان کو پہلے لکھا کہ اللہ نے آپ کو کیسا اونچا مقام عطا فرمایا علم کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، اور پھر لکھا کہ بھائی جان میرے اور آپ کے درمیان بول چال بند ہے، اور آج تیسرا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کو پتا ہے کہ تیسرا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنا جھگڑا ختم کر دینا چاہیے اور بول چال شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یحل، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زائد جو ہے بول چال بند کرے۔ 3 دن تک اجازت ہے اپنی ناراضگی، اپنا اختلاف، اپنی بول چال، 3 دن ختم ہو جائیں اب بس، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ رہے ہیں آپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ ان اللہ فضلک علی، اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے مجھ پر، آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ آپ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور میری امی جو ہے وہ امی امرأۃ من بنی حنیفہ، میری والدہ تو بنو حنیفہ قبیلے کی ایک عام خاتون ہے، اور آپ کے جو نانا ہیں سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ وجدی لأمی جعفر بن قیس، اور میرے جو نانا ہیں وہ جعفر ابن قیس ہیں، کوئی میچ ہی نہیں ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ یعنی سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتا رہے ہیں، اور پھر لکھ رہے ہیں ایک بات، آپ اگر توجہ سے دیکھیں جملہ کیا لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، یعنی مطلب یہ ہماری عقل میں شاید آئے نہ آئے۔ یہ ہیں حضرات صحابہ اور تابعین، کہہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان بات چیت بند ہے، اور آج تیسرا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ تیسرا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی بات چیت کو ختم کر دینا چاہیے، اپنا بول چال، اپنا جھگڑا ختم کر لینا چاہیے، اور جھگڑا ختم ہونے کی صورت یہی ہے کہ آپ تشریف لائیں میرے پاس اور مجھ سے معافی مانگیں۔ سوچیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پاس آئیں اور مجھ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ موقع میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، آپ بڑے ہیں، ہر اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں، علم میں، فضل میں، خاندان میں، اور معافی مانگنا یہ بہت بڑی صفت ہے۔ سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہیں معافی وہ مانگے گا جو بالکل گرا پڑا انسان، معافی مانگنا بڑی صفت ہے، اور یہ فضیلت میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ آئیے، معافی مانگ لیجئے، تاکہ آپ ہمیشہ آپ کی فضیلت برقرار رہے۔ اگر آپ تیار نہیں ہیں، مصروف ہیں، میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ بس حضرت نے یہ خط لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھا، جیسے ہی وہ خط پڑھا آپ نے اپنے گھر میں فرمایا کہ بھئی چادر لاؤ، چادر کندھے پر ڈالی اور نکل گئے سیدھے حضرت محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر، اور جا کر ان سے معافی مانگ لی، اور معافی مانگ کر اپنا دل صاف کر لیا۔ سبحان اللہ، سوچیں دوستو، معاملات حل کرنے کا طریقہ کتنا آسان ہے۔ معافی مانگ لے، ورنہ معافی مانگ لینا چاہیے، ورنہ نہیں معافی مانگ رہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ جھگڑے اسی طرح ختم ہوتے ہیں، اختلاف اسی طرح ختم ہوتے ہیں، محبتیں اسی طرح آتی ہیں، اتفاق، اتحاد، دل میل سے بھرا پڑا ہوا ہے، کہاں سے اتفاق آئے گا؟ اتحاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ اتحاد اسی وقت ہوتا ہے جب دل صاف ہو۔ یہ دلوں کو صاف کرنا یہ جنتی صفت ہے، جنتی صفت۔ یہ جنتی صفت جب ہمارے اندر آئے گی، ہمارے درمیان جنت کے احوال آئیں گے، جنت کا ماحول پیدا ہوگا، اس سے دنیا کی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ دلوں میں میل کا آ جانا، دلوں میں زنگ پیدا ہو جانا، غبار پیدا ہو جانا، یہ تو انسان کی فطرت ہے، لیکن جلد سے جلد صاف کر لینا چاہیے۔ بول چال بند ہو، زیادہ سے زیادہ 3 دن پورے نہیں ہونی چاہیے، اس سے پہلے پہلے دل صاف کر لیں۔ کم از کم سلام، وعلیکم السلام، بات چیت۔ پرانے جیسے تعلقات دوبارہ ہوں یہ ضروری نہیں ہے،
یہ آپ کی ہماری مرضی ہے، لیکن سلام کو بند کرنا، آمنا سامنا ہو جائے سلام کر لے، خیر خیریت پوچھ لے، اس کے آگے اجازت ہے کہ کرے نہ کرے، لیکن دلوں میں دشمنی رکھنا، کینہ رکھنا، عداوت رکھنا، یہ ایسی بیج ہے کہ جس کی شاخیں ایسی پھیلتی ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتی. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، اصلحوا ذات بینکم، آپس کے معاملات کو سنوار لو، آپس کے معاملات سنور جائیں گے. کیسے سنورتے دیکھو، کیسے بہترین طریقے سے. ایک ایک چیز دوستو اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ایک ایک چیز، ہماری دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوبیاں، یہ صفات حضرات صحابہ اور صحابیات کے اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے، آپ کے نواسوں کے اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. جیسے 3-4 باتیں میں نے عرض کی ہیں جو ہماری روزانہ کی زندگی سے ہیں. ہمارے اندر اللہ نے ہمیں علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے کتنا ہی کیوں نوازا نہ ہو، ہمارے اندر تواضع ہو، عبدیت ہو، بندگی ہو، چھوٹا پن ہو. اور ہمارے گھروں میں جو بڑے ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، بھائی ہیں، ان کا لحاظ ہو. اسلامی معاشرے کی خیر و برکتیں اسی میں ہیں کہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا اس کو وہ درجہ دیں. اور خاص طور پر ایک بات میں جو عرض کرتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے جیسے معافی مانگی، سوچیں کیسا بڑا خاندان، کیسا بڑا نام، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، صحابی ہیں، اور معافی مانگنے کے لیے بس آئے. یہ نہیں کہ کہ تم مجھے کون ہوتے ہو کہنے والے، میں بہت کچھ کرتا ہوں، میرے پاس اعمال بہت ہیں. خط لکھ رہے. دیکھو یہ اگر خط حضرت محمد ابن حنفیہ کا اگر ہم دیکھیں، پہلے تو فضیلتیں بتا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ معافی مانگنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے، اس پر اللہ بہت نوازتے ہیں. میں پہل کرنے سے پہلے اصل آپ کو یہ موقع دینا چاہ رہا ہوں. یہ اکرام ہے اپنے بھائی کا، یہ اکرام ہے اس خاندان کا. اگر ٹھیک ہے، اگر آپ بزی ہیں، مصروف ہیں، تو پھر میں حاضر ہو جاتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں. سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ زندگی، کیسا پاکیزہ معاشرہ. اللہ اکبر. اسی کو کہتے ہیں جنت کا نمونہ تھا یہ معاشرہ. اس معاشرے کے اندر قرآن اترا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوبیاں، یہ صفات اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.